السلام علیکم ناظرین، میرا نام بلبل ہے۔ میری عمر اس وقت 38 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے شوہر اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ میں اپنے محلے میں ہی ایک سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میری کلاس میں تقریباً 10 سے 15 سال کے لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام شاہد تھا، اس کی عمر تقریباً 15-16 سال کے قریب تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھا۔ شاہد پہلی ہی نظر میں مجھے بھا گیا تھا اور میں اب اس کے خواب دیکھنے لگی تھی کیونکہ میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ کلاس روم میں شاہد مجھ پر اکثر نظر رکھتا تھا اور میں بھی ہلکا سا مسکرا دیتی۔ وہ مجھے اکثر کلاس روم میں دیکھتا رہتا تھا۔ میں بھی اکثر اداس رہتی تھی کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر اسلام آباد میں جاب کے سلسلے میں مقیم تھے اور میں لاہور شہر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر 2-3 ماہ بعد ہی گھر میں چکر لگاتے تھے۔ گھر میں میری ساس، میں اور میرے سسر رہتے تھے۔ میرے ساس سسر کافی سخت مزاج کے تھے، اس لیے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی جس سے میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ اس لیے میں اب شاہد کے جال میں پھنس چکی تھی اور اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ تھا بھی تعریف کے قابل کیونکہ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور کافی سخت جسم کا مالک تھا۔ میں اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ یہ صرف میری کمزوری تھی کہ میرے شوہر مجھ سے دور رہتے تھے اور وہ مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ اپنے کام کے سلسلے میں وہ اسلام آباد میں ہی رہتے تھے اور کبھی کبھار وہ مجھے فون کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے میں اب کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی جو میری خواہش کو بخوبی پورا کر سکے، اور شاہد مجھے اس قابل لگا تھا۔ اس لیے میں اب اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ میرے شوہر مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے میں شاہد کی طرف مائل ہونے لگی تھی اور یہ میری کمزوری بن گئی تھی، کیونکہ عورت کو جب وہ محبت نہیں دی جاتی جس کی امید وہ اپنے خامد سے رکھتی ہے تو وہ عورت دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں بھی ان عورتوں کی فہرست میں شامل ہو چکی تھی جو غیر مردوں کو اپنے بستر تک لے آتی ہیں۔ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ شاہد کے پیار میں پاگل ہونے لگی تھی اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتی تھی۔ شاہد دکھنے میں کافی معصوم لڑکا تھا اور انتہا کا خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، ٹیچر مجھے پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھا دیا کریں۔ یہ بات سنتے ہی میری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی، کیونکہ میں بھی یوں ہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے شاہد کے پاس جاؤں اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جس سے میری خواہشات پوری ہو جائیں۔ اب مجھے یہ بہتر لگا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ شام 4 بجے میرے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آ جایا کرے۔ شاہد میری بات مان گیا تھا اور وہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آنے لگا تھا۔ اب روز ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اسے ٹیوشن پڑھانے لگی تھی اور کچھ کر نہیں پاتی تھی کیونکہ میرے ساس سسر گھر میں ہی ہوتے تھے۔ میں اب کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ میرے ساس سسر کہیں باہر جائیں اور میں شاہد کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جس کی برسوں سے میرے دل میں خواہش ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا اور ایک دن میرے ساس سسر کسی کام کے سلسلے میں گجرانوالہ چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے شام تک آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں مجھے فون کر دیا کہ وہ صبح واپس آئیں گے۔ میں اس وجہ سے بہت خوش تھی کہ آج کی رات میں اور شاہد وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو مجھے کرنے کی خواہش تھی۔ اب میں نے شاہد کو کہا
کہ اپنے گھر میں کوئی بہانہ بنائے، وہ آج رات گھر نہیں آئے گا۔ شاہد میری بات سمجھ گیا تھا اور میرے قریب آنے لگا تھا۔ اس نے گھر میں فون کر دیا تھا کہ آج ٹیچر گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں ٹیچر کے پاس ہی سو جاؤں گا، کیونکہ ٹیچر کے گھر والے گھر پر نہیں ہیں۔ شاہد کے گھر والے مجھ پر کافی ٹرسٹ کرتے تھے اور ان کو مجھ پر اعتبار تھا، اس لیے انہوں نے شاہد کو میرے پاس ایک رات رکنے کا کہہ دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں شاہد کے قریب جانے لگی تھی اور اسے اصل کپڑوں میں لے آئی تھی۔ خود بھی میں اسی حالت میں آ گئی تھی جس حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ شاہد ایک خوبصورت جسم کا مالک تھا اور میری بھی خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے، اس لیے ہم دونوں نے مل کر وہ محبت کر لی تھی جو ہماری خواہش تھی، اور میں شاہد کے ساتھ پوری رات ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ اب میں بہت خوش تھی کیونکہ میں شاہد کو بے حد پسند کرنے لگی تھی اور اس نے میری توقع کے مطابق مجھے بھرپور سکون دیا تھا۔ اب میں شاہد سے اکثر بات چیت کر لیا کرتی تھی اور موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب وہ میرے ساتھ محبت کرے۔ ہمیں 1-2 ماہ میں کبھی موقع مل ہی جاتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر سکیں، کیونکہ میرے شوہر تو 2-3 ماہ بعد گھر چکر لگاتے تھے اور میرے ساس سسر کہیں باہر نکل جاتے تھے، اس لیے ہم اس کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چکر چلا لیتے تھے، جس سے ہمیں بھرپور سکون ملتا تھا۔